کام نہیں لوں گی. یہ تو ہماری عورتوں کے خیالات ہیں، لیکن حنا نے یہ خواب نہیں دیکھے. حیا نے یہ خیالات تھے کہ مجھے میرے جو بیٹا ہوگا وہ میں دین کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جب ولادت ہوئی تو کہا اے اللہ یہ کیا ہوا، میں نے تو سوچا لڑکا پیدا ہوگا اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوئی. پھر خود ہی کہنے لگی واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے جو تو نے جنا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ہر لڑکی ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا. یہ جملہ یاد رکھنا، ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا. جتنا ماں باپ کو لڑکی یاد رکھتی ہے شاید لڑکے تو بھول جاتے ہیں. لڑکی بڑھاپے میں میکے سے چل کے بوڑھی ماں کو بوڑھے باپ کو سنبھالنے آتی ہے، اور بیٹے پڑوس میں رہتے ہیں نہیں پوچھتے. دور سے چل کے آتی ہے، راجپورے سے چل کے آئی بیٹی، پتہ اس نے اتنا سنا کہ ماں کو بخار ہوا ہے، اکیلی آئی، اپنی عزت کا سارے خطرے مول کے وہ آ جاتی ہے، کبھی رات کو آ جاتی ہے. ماں کا سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے اس شخص کو دوزخ میں ڈالو. فرشتے آئیں گے، اس سے ہتھ کڑیاں لگائیں گے، بیڑیاں لگائیں گے، اور جہنم کی زنجیروں میں جکڑیں گے اور اس کو گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے آئیں گے. تو ایک بچی چیختی ہوئی کہے گی ہائے اللہ میرے ابا کو دوزخ میں نہ ڈالو، ہائے اللہ میرے ابا کو دوزخ میں نہ ڈالو. اتنی وہ چیخے گی، اس کا شور جو ہے قیامت میں سنائی ہوگا. اللہ اس بچی کے شور کو سن کے فرمائیں گے اس کی ہتھ کڑیاں بیڑیاں کھول دو، سے جنت پہنچا دو. بیٹی وہ ہوتی ہے قیامت کے دن میں باپ کو نہیں بھولتی. اس لیے قرآن نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ہر لڑکا ہر لڑکی سے بہتر نہیں ہوتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مسلمانوں نام اچھا رکھا کرو، جو چل پڑے ہم رکھتے ہیں. پھر ثانیہ تو پھر ہر گھر میں ثانیہ. ارے کبھی پوچھا ثانیہ کے معنی کیا ہے؟ ثانیہ مطلب دوسری. وہ ایک آئی ٹینس کھیلنے والی تو اس کی وجہ سے ہر گھر میں ثانیہ ہو گیا. عربی اچھا نام رکھو. نبی نے فرمایا نبیوں کے نام پہ اپنا نام رکھو، یا صحابہ کے نام پہ اپنے نام علماء کہتے ہیں رکھو. اچھا جس کے معنی بھی اچھے ہوں، عربی نام ہو تو جو رسم چل پڑتی ہے پھر وہ چل پڑتی ہے. تو انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم کے معنی ہے زیادہ عبادت کرنے والی. اور ناموں کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، تو پھر جو ہے مریم سب سے زیادہ عبادت کرنے والی نکلی. نام کا اثر ہوا، اتنی عبادت کرتی تھی کہ ان کی پنڈلیاں تک سوج جاتی تھی، برم آ جاتا تھا، پاؤں سے پیپ بہنے لگتی تھی مریم کی عبادت کی وجہ سے. لیکن ابھی گھر میں آنکھیں نہیں کھولی تھی، ماں کے پیٹ میں تھی کہ ان کے باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا دیا تھا. اب ان کے والد گرامی جو تھے وہ مسجد اقصیٰ کے بیت المقدس کے امام تھے. تو اب بچی، ماں نے تو پہلے ہی نظر مان لی جب بچہ پیٹ میں تھا کہ جو ہوگا اللہ کے نام پہ قربان ہے. اب یہاں لڑکی پیدا ہوئی، نظر تو پوری کرنی تھی. ایسے تو ہماری طرح تو نہیں ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ ہم یہ بھی کریں گے، تہجد پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، تسبیح پھیریں گے، اللہ میرا یہ کام کر دے. اور اللہ کام کر دے تو پھر نماز کی بھی چھٹی. ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا کہ حضرت میرا جو ہے مال میں نے پتہ نہیں کہاں رکھا تھا، دفنایا تھا، اب بھول گیا ہوں، بہت سوچا یاد ہی نہیں آ رہا ہے. آپ کوئی وظیفہ بتا دو، مجھے اگر وہ مال یاد آ جائے تھوڑا آپ کو بھی دے دوں گا، ہدیہ دے دوں گا. امام صاحب نے فرمایا مجھے ہدیہ تو نہیں چاہیے، تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، مال یاد آ جائے گا. آج رات کو یوں کرنا کہ وضو کر کے 100 رکعت نفل پڑھنا. 100 رکعت نفل پڑھو گے تو وہ مال یاد آ جائے گا. اب جس کو مال کی لالچ ہو وہ 100 رکعت کیوں نہیں پڑھے گا؟ لالچی تھا کوئی جو کبھی نہیں آتا تھا، جمعے کو بھی وہ لاسٹ تک آتا تھا، لیکن آج مطلب پڑا ہے تو اب جو ہے ٹھاٹ سے وضو کر کے آیا ہے مسجد میں اور پکی نیت کر کے آیا 100 رکعت پڑھوں گا. ابھی پہلی رکعت کی نیت ہی باندھ رہا تھا، اللہ کر رہا تھا کہ یاد آ گیا مال، تو وہیں سے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور بھاگا.
خدا کے بندے نے 100 کیا 2 بھی نہیں پڑھی، اور دوسرے دن امام صاحب کو جا کے کہنے لگا کہ امام صاحب آپ نے وظیفہ بڑا اچھا دیا تھا، میں نے بس اسٹارٹنگ کی وظیفے کی اور وہ یاد آ گیا، مال ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے۔ کہا ہدیہ نہیں، اب رکھ، پہلے یہ بتا تو نے 100 پورے پڑھ لیے؟ کہا 100 کیا، ایک بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو امام صاحب نے کہا یہ کوئی وظیفہ نہیں تھا، مجھے اتنا پتا تھا کہ تجھے شیطان 100 رکعت پڑھنے دے گا نہیں، یاد دلا دے گا، اس لیے میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، اور تو خدا کم سے کم کچھ تو تجھے پڑھنی تھی خدا کے بندے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، لیکن مریم نے وہ نظر پوری کی اور مسجد میں لے کے گئی، اور امام کی جب بیٹی تھی، امام بھی وہ تھا جیسے آج حرم کا امام ہے، کیا اس کی عزت ہے، بیت المقدس کا امام ہو، اس کی کیا عزت ہوتی، لوگ دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا لیتے ہیں، حرمین کا امام آ جائے تو پھر اس کی بیٹی